تو ناظرین بہت ساری باتیں ہیں مدرس کے بارے میں، اور بھی بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنے بہترین پاور کپل کی طرف جو اور مزید ہمیں خداوند کے کلام میں سے بتائیں گے کہ ماں کا کردار، ماں کی اہمیت، اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، اور ماں کے الفاظ میں کتنی پاور ہے۔ بہت خوبصورت کپل ہے، بہت زبردست ان کے پاس خداوند کی کلام کی باتیں ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یقیناً آپ ان کی باتوں سے بہت برکت پائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پاور کپل کی طرف۔ تھینک یو پاسٹر کیسر لارنس اینڈ سسٹر روتھ، اور تھینک یو جے سی ٹی وی۔ میں ہوں ریاض صادق، اور میرے ساتھ ہیں میری اہلیہ محترمہ ایگنس ریاض، اور ہم خدمت کرتے ہیں گڈ نیوز چرچ میں بطور پاسبان۔ اور آج کا جو عنوان ہمارے پاس ہے وہ ہے امپورٹنس آف مدرہڈ، یا یوں کہہ لیں ماں کی اہمیت از روئے بائبل۔ لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کریں گے مدرس ڈے کا۔ دنیا میں ماؤں کا عالمی دن ہر سال مئی کے دوسرے سنڈے کو منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ماؤں کی خدمات کو سراہنا۔ تو آئیے غور کرتے ہیں ماں کی اہمیت از روئے بائبل۔ پہلی بات، اس قدر اہمیت ہے اس کی کہ خدا اور ماں کے اوصاف تقریباً یکساں ہیں۔ خدا میں یہ اس کا ایک وصف ہے، پرورش کرنا، ماں بھی پرورش کرتی ہے، مہیا کرنا، ماں بھی مہیا کرتی ہے، محبت کرنا، خدا محبت ہے، ماں بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور پھر ترس کھانا، باپ ہم سے محبت کرتا ہے، خدا باپ ہم پر کمپیشنیٹ ہے، اور ماں بھی ترس کھاتی ہے۔ حفاظت کرنا، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے اپنے فرشتوں کے وسیلے سے، اور ماں 24 گھنٹے اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ اور قربانی دینا، ماں میں خدا کی طرح اپنے بچوں کے لیے قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کے لیے میں جو اہمیت کو بیان کرنا چاہتی ہوں، آئے میرے ساتھ چلیں خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے آیت لے کر آئی ہوں، 10 احکام کے بارے میں ہے، جس میں خدا نے 5ویں حکم میں یہ بیان کیا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ اور پہلے جو 4 احکام ہیں وہ خدا نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ جو اس کے بعد 5واں حکم ہے، وہ فوراً جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ماں اور باپ کی عزت کر۔ آپ کہتے ہیں کہ اہمیت تو ماں کی ہے، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ باپ کے اندر بھی ممتا پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے کہ ہمارا خدا ہے، اور اس کے اندر بھی وہی اعصاب پائے جاتے ہیں جیسا کہ ماں میں ہے۔ تو لکھا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے، پرومس دیا گیا، تب تیری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ اور اسی اگر ہم دیکھیں نئے عہد نامے میں تو پالوس رسول نے بھی اس کو دہرایا ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو پھر سے دہرایا گیا، اور اسی کو پالوس رسول نے افسیوں 6 باب اور اس کی 2 آیت میں دہرایا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے پھر ماں کی، باپ کی عزت کو، احترام کو، اہمیت کو بیان کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک اور حوالہ جو پہلا سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں سلیمان بادشاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ سلیمان بادشاہ جو مال و دولت سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، ہر طریقے سے اس کے پاس حکمت و دانائی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا تخت کو اپنے دانے ہاتھ کی طرف رکھا ہوا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ اس کو باؤ بھی کرتا تھا، اس کو جھک کر سلام بھی کرتا تھا۔ مراد یہ کہ اس کا احترام کرتا تھا، اسے پتا تھا کہ ماں کی کیا اہمیت ہے۔ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، ماں کے منصوبہ بندی کی وجہ سے آج وہ تخت پر، یعنی دوسرے لفظوں میں تخت پر جان نشین ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ماں چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھی لکھی ہو، اپنے اساتذہ سے، اپنے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے زیادہ درجہ اپنی ماں کو دیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، ضروری نہیں کہ ماں ٹیکنالوجی اور میڈیا سے واقف ہے، نہیں بھی واقف، تب بھی اسے اتنی ہی اہمیت دے، اتنا ہی اس کی عزت کریں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کو سیدھی راہوں پر لے کر جاتی ہے۔ اور یہ نہ کہ ماں تینوں کی پتہ، ماں نے سارا کچھ پتہ ہے۔ ابھی سلیمان کی بات ہو رہی تھی، یہ دنیا کے دانشور ترین شخصوں میں سے، بادشاہوں میں سے، نبیوں میں سے ایک ہیں۔ اور وہ 23 باب، امثال کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش کر، اور آگے لکھا ہے اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔
یہاں زیادہ اہمیت اس طرح سے ہو گئی کہ پہلے اس نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کر، اور پھر والدہ کا لہدہ سے ذکر کیا اور کہا اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اور خدا چاہتا ہے کہ اولاد اپنی والدہ کو شادمان رکھے. تو اس کا اطلاق میں اس آیت کا یوں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدہ غمگین ہے، کسی وجہ سے اداس ہے، پریشان ہے، تو انہیں شادمان کریں، حال چال پوچھیں، ہلو ماما آپ کیسی ہیں، آئی لو یو کہیں. اور جب آپ ان کا خیال رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے ماما آپ تھکی ہوئی تو نہیں ہیں، ماما میں آپ کے لیے کیا کروں، ماما کا دل خوشی سے بھر جائے گا، وہ شادمان ہو جائیں گی. اور اس طرح سے جو بات سلیمان نے کہی ہے ہم اس کی تکمیل بھی کر دیں گے. اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں اور خدا کا ایک یکساں وصف اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں بھی دلاسا دیتی ہے اپنے بچوں کو اور خدا بھی دلاسا دیتا ہے. یسائی کی کتاب اس کا 66واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں بھی تمہیں دلاسا دیتا ہوں. انگلش میں ہے آئی ول کمفرٹ یو جسٹ لائک دا مدر ڈز، کہ کمفرٹ کروں گا. ماں کمفرٹ کرتی ہے. اور کتنا خوبصورت گیت ہے جو کبھی اکثر گایا جاتا تھا چرچز میں، آج کل بہت کم لوگ گاتے ہیں. لکھا ہے ماں کی طرح اس نے دی تسلی، دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں. تو خدا بھی تسلی دیتا ہے، ماں بھی تسلی دیتی ہے. اور میں اس کا اطلاق آپ پہ یوں کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ماں اپنے بچوں کو سکون تسلی دیتی ہے، میں بچوں سے، ماؤں کے اولاد سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں کو کمفرٹ کریں. امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. یعنی اس پر جو ماں نے آپ کی تربیت کی ہے، روحانی مائیں جیسے تربیت کرتی ہیں، کلام سنانا، دعا کرنا، ریگولر چرچ لے کر جانا، وہ باتیں جو خدا کے احکام کو ماننے والی ہیں اس کو نہ چھوڑ. اور اگر ہم دیکھیں دوسرا تموتیس اس کا 1 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، اور پالوس رسول تعریف کرتے ہوئے ماں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے نے کیا. یعنی یہاں بھی پالوس رسول نانی اور ماں کی تعلیم کی اہمیت کو بیان کریں کہ کس طریقے سے مائیں جو ہیں وہ قربانی دیتی ہیں، کس طریقے سے مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں. خدا کی ماں نے جیسے پہلے پاسٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ جیسے خدا ترس کھاتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا پالنا کرتا ہے، خدا نگہبانی کرتا ہے، ایسے ہی ایماندار مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. تو بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی ماں کی اہمیت سے مراد یہ ہے کہ احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی دکھ سکھ میں ان کو دلاسا دیں، ہمیشہ ان کی کیئر کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اہمیت سے مراد یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی عزت کریں. جی ہاں، یہ سب باتیں بہت اہم ہیں. یعنی عزت کرنا، شادمان کرنا، بڑھاپے میں آرام کا خیال رکھنا، حقیر نہ جاننا، ماں کا ادب کرنا، ماں سے ڈرتے رہنا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر ماں یا باپ یا کوئی خاندانی رشتہ ایسا ہو جو بائبل کی تعلیم کے متضاد زندگی بسر کرتا ہو، یا میرے خیال ماں کی بات کرنی چاہیے کہ اگر ماں جو ہے بائبل کی صحیح تعلیم کے مطابق زندگی بسر نہ کرتی ہو، تو پھر ایسی ماؤں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایماندار بنے. اور اگر ایسی صورت ہے تو بچوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آسا بادشاہ کی مانند بنے. جی کیسے بنے بادشاہ نے جس طرح مثال دی. دوسرا تواریخ اور اس کا 15واں باب میں میں شورٹ سٹوری آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آشا بادشاہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ خدا ترس بادشاہ تھا، خدا کے حکموں کو مانتا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو بھی اتنی اہمیت دی اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. یعنی اس کا ایک منصب تھا، ایک عہدہ تھا. لیکن ہوا کیا کہ اس کی ماں جو تھی بت پرست تھی، اس کی ماں بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس لیے اس نے اس کو منصب پر سے اتار دیا. بیان یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں ہے اگر ماں اس کو کرے تو بے شک ماں کا حکم نہ مانے. یا ہر وہ چیز جسے آپ خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ بت ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ خدا کی پرستش کرنے کی بجائے بت کی پرستش کر رہی تھی، تو آسا بادشاہ نے اس کے منصب سے اتار دیا. جی ہاں، تو ماں بہت اہم ہے
عزت کیجئے ضرور کیجئے، لیکن آیت یاد رکھیں، یسوع نے کہا اگر کوئی اپنی ماں یا باپ یا اپنے باقی رشتوں سے بڑھ کر مجھے محبت نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔